شیران اسلام پاکستان اور جمعیت علماء پاکستان کے زیر اہتمام اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں سپریم کورٹ کی جانب سے تحریف شدہ ترجمہ قرآن کی تقسیم اور اشاعت کے کیس کے مرکزی ملزم مبارک احمد قادیانی کی ضمانت اور اس کیس سے پیدا ہونے والی پیچیدہ صورتحال اور اہل اسلام میں پیدا ہونے والی تشویش کے پیش نظر آل پارٹیز کانفرنس بعنوان تحفظ آئین ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں مذہبی و سیاسی جماعتوں کے قائدین کے علاوہ تمام مسالک کے جید علماء کرام، سینئر وکلاء، صحافی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ کانفرنس میں شرکاء نے چیف جسٹس کی جانب سے دیے جانے والے متنازع فیصلے کی بھرپور مذمت کی اور اس حوالے سے مشترکہ لاہ عمل کا اعلان کیا۔ جی، آج کا پروگرام تحفظ آئین ختم نبوت کانفرنس دراصل جو حالیہ سپریم کورٹ میں ایک ہیئرنگ ہونے والی ہے، اس سلسلے میں تمام جماعتوں کے نمائندگان اور ان کے عہدیداران کو مدعو کیا گیا تھا کہ تاکہ ہم کوئی برین سٹارمنگ اس حوالے سے کر سکیں اور ایک جو اجتماعی لاہ عمل ترتیب دے سکیں۔ تو اس سلسلے میں سب کو مدعو کیا گیا تھا اور الحمدللہ بڑی سیر حاصل بحث اس میں ہوئی اور اس میں جتنے بھی عمائدین تھے وہ اس بات پہ پریشان بھی ہیں کہ اس طرح کے معاملات کو اس نہج پہ چلے گئے ہیں کہ جہاں انڈو کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ ایک تحریک کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم آگے نکلیں گے۔ آج کا پروگرام بالخصوص اس ججمنٹ سے متعلق ارینج کیا گیا جو کہ مبارک ثانی کیس میں آنریبل چیف جسٹس صاحب نے ان کو بیل گرانٹ کرتے ہوئے کچھ آبزرویشنز دیں، جس میں فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ قادیانی جو ہیں وہ قرآن کی اشاعت کر سکتے ہیں اور من چاہی تشریح کر سکتے ہیں، جبکہ قانون میں موجود ہے کہ وہ جو غیر مسلم ہیں، آرٹیکل 260 آف دی کانسٹیٹیوشن واضح طور پہ یہ کہتا ہے، اور متفقہ قانون ہمارا آئین ہے 1973 کا، جس میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ جی وہ قادیانی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اور غیر مسلموں کو قرآن کی نہ ہی پبلشنگ کی اجازت دی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان کی اشاعت کی، نہ ہی منشائی تفسیر کی ان کو اجازت دی جا سکتی ہے۔ اسی حوالے سے آج کا پروگرام تھا، اور بالعموم جو ہے وہ یہ تھا کہ آئندہ لاہ عمل کیا بنایا جائے کہ پاکستان کے آئین نے اگر قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا ہے تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا یہ پاکستانیوں کی نبض چیک کرنے کے لیے کسی قسم کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس پہ بھی سیر حاصل گفتگو ہوئی اور اس پہ بھی لاہ عمل ترتیب دیا جا رہا ہے۔ جو قابرین کہیں گے انشاءاللہ اس کی پوری طریقے سے پابندی ہوگی۔ الحمدللہ جی، آج بڑا اللہ کے کرم سے بہت کامیاب ہم نے پروگرام کیا۔ یہ جمعیت علماء پاکستان اور شیران اسلام پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ متفقہ طور پہ پروگرام تھا، جس میں تمام جماعتوں کے قائدین تشریف لائے۔ چونکہ مشترکہ پروگرام تھا تو الحمدللہ لاہور، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر وہ بھی آئے، دیگر بڑے بڑے وکلاء صاحب شامل ہوئے۔ الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے یہی بات پیش کی کہ انشاءاللہ ابھی جو ریویو ٹو پٹیشن ہے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے، جتنی بھی جماعتوں کے قائدین وہاں پہ وہ آئیں گے انشاءاللہ، اور یہ چیف جسٹس کو سر یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا۔ ہم نے اس پہ ابھی لاہ عمل بھی یہاں پہ طے کیا، ہمارے قابرین نے الحمدللہ اپنے آراء کا اظہار کیا، انشاءاللہ ہم اس میں بھی پیش ہوں گے، اور انشاءاللہ یہی ہماری کوشش ہے کہ 100% یہ چیف جسٹس کو اپنا فیصلہ انشاءاللہ واپس لینا پڑے گا۔ آل پارٹیز کانفرنس میں ختم نبوت ٹی وی کے ٹی وی کے وفد نے خصوصی شرکت کی۔ کے ٹی وی کے وفد کی نمائندگی سینئر میڈیا پرسن اینکر کے ٹی وی حسن رانا صاحب نے کی اور چیف جسٹس کی جانب سے دیے گئے متنازع فیصلے پر اپنی تشویش اور تحفظات کا اظہار کیا۔ شیران اسلام اور جمعیت علماء پاکستان کے زیر اہتمام آج اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس کا یہ جو انعقاد کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوش آئند ہے، اور اس کے علاوہ نہایت ہی اہم کیس ہے مبارک احمد ثانی قادیانی کا، جس میں ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس پاکستان نے ایک متنازع جو رولنگ ہے وہ دی ہے، جس کے بعد پورے ملک کے جو مسلمان ہیں وہ اس طرح کا شکار ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ جو کیس ہے اس کو دوبارہ سے ریویو کرتے ہوئے اپنے جو فیصلہ ہے میرا خیال ہے اس میں نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اضطراب ہے اور مسلمانوں میں بلکہ بڑی انتہائی بے چینی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس کا جو انعقاد کیا گیا، یہاں پر جو سفارشات پیش کی گئی ہیں، نکات پیش کی گئی ہیں، وہ ان پہ غور کیا جائے، ان پہ عمل کیا جائے، اور یہ جو مبارک احمد ثانی والا قادیانی والا جو کیس ہے اس کے حوالے سے جو مسلمانان پاکستان کی امنگیں ہیں اس کے مطابق جو ہے یہ فیصلہ کیا جائے۔ ختم نبوت کے حوالے سے یہ جو عظیم الشان کانفرنس تھی، اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ تمام مسالک کے لوگ، تمام ذمہ داران لوگ موجود تھے، اور میں نے کہا
کہ جب یہ قادیانیوں کو پارلیمنٹ سے کافر قرار دیا گیا اس وقت تمام مسالک متحد تھے، اکٹھے تھے، تب ہم نے یہ قانون منظور کرا لیا۔ اب اگر مشکل ہے کہیں اور قادیانیوں کو کوئی آدمی ریلیف دینا چاہتا ہے پاکستان میں، تو اس کے مقابلے میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آج کی کانفرنس ہوئی ہے، تمام مسالک متحد تھے، اکٹھے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آگے بڑھیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے، اس جو پاکستان کا آئین ہے اس حوالے سے قطعاً کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ کوئی کمزوری دکھائے یا کوئی سازش کر سکے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے، میں عرض کر رہا ہوں تمام امت کو، پاکستان میں تمام عوام کو، تمام مسالک کے علماء پیروکاروں کو کہ آئیں ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مضبوط ہوں۔ ہم نے آئین پاکستان کا بھی تحفظ کرنا ہے، ہم نے ختم نبوت کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ جب تک مزاحمت نہ ہو اس وقت تک سامراجی شیطان جو ہیں وہ اپنی سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ ہم ان شیطانوں کو شکست دینے کے لیے اتحاد و وحدت ضروری ہے۔ تحفظ آئین ختم نبوت آل پارٹیز کانفرنس کے عنوان سے اس کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا اور شیران اسلام نے اس کا اہتمام کیا تھا۔ جمعیت علماء پاکستان اس کی معاون تھی۔ الحمدللہ بہت کامیاب پروگرام رہا۔ تمام مسالک کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی تھیں، مختلف مکاتب فکر کے لوگ بھی موجود تھے، اور سب نے جمع ہو کر اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو معاملہ چل رہا ہے مبارک ثانی کا، اور اس میں جو سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی ہے، اب تک جس نے فیصلہ کیا ہے، تو وہ ظاہر بات ہے کہ سراسر قرآن و سنت کی بھی خلاف ہے اور ہمارے آئین کی بھی خلاف ہے۔ اس میں ایک طرح سے کھلی اجازت دے دی گئی ہے قادیانیوں کو اپنی تبلیغ کی، اور ظاہر بات ہے ان کی تبلیغ کیا ہے؟ ان کی تبلیغ قرآن و سنت کے تحریف ہے، قرآن کے معنی بگاڑ رہے ہیں، وہ اسلام کے کیا نام ہے احادیث کے معنی بگاڑ کے بیان کر رہے ہیں، تو یہ تو آئین کے خلاف ہے۔ آئین کے اندر موجود ہے کہ آپ قرآن کی ذرا سی بھی توہین کریں گے تو اتنی سزا موجود ہے اس کی۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس پر پوری قوم کو تشویش ہے۔ اب وہ تشویش تھوڑی سی کم اس لیے ہوئی تھی کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ ہم بھی غلطی کر سکتے ہیں، لہذا آپ آئیں اور آپ کیا نام ہے ہماری اصلاح کریں۔ چنانچہ انہوں نے جن کو لکھا تھا 10 آدمیوں کو، اس میں سے 9 نے، ایک پر تو سب کو اعتراض ہوا کہ صاحب یہ تو قادیانیوں کو غیر مسلم مانتے نہیں، اس لیے آپ نے ان کو خواہ بلایا۔ ہاں جو 9 تھے جو دیگر مسالک کے تھے اور جن کو انہوں نے منتخب کیا تھا کہ وہ کون کیا نام ہے معتبر لوگ ہیں پاکستان کے، وہ تمام مسالک کے لوگوں نے ایک ہی جواب دیا کہ آپ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ تو اب ریویو اپیل کے اندر 29 کو دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ تشویش تھی پوری قوم کو، تو اس تشویش کے اظہار کے لیے سب جمع ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ سے اپیل کرتے ہیں، چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کسی بھی خلفشار کا۔ خدا را آپ ایسا نہ کریں کہ کوئی اسلام کے خلاف، کوئی دین کے خلاف، کوئی پاکستان کے کے جو عاشقان مصطفیٰ، یہ کہ اہل سنت نہیں، یہ تو ہر مسلک کا آدمی جو ہے وہ جو نبی سے محبت رکھتا ہے، عشق رکھتا ہے، وہ سب کیا نام ہے ختم نبوت کے بارے میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اس کے خلاف کوئی بات ہو تو اس صورتحال کے اندر الحمدللہ سب نے یہی پیغام دیا ہے سپریم کورٹ کو اور پاکستان کے حکمرانوں کو کہ اس معاملے کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لیں، اس مسئلے کو۔ تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔